بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم تم نے سہجیلا مجھے بغداد بلا لو تم نے سہجیلا مجھے بغداد بلا لو یوں میرے مقدر کو سہا تم نے جواب یوں میرے مقدر کو سہا تم نے جواب دیکھوں تیرا دربار میری یہ تمنا تیرا دربار میری ہے یہ تمنا محبت کا میرے دل کا یہ ارمان بنا دو محبت کا میرے دل کا یہ ارمان بنا دو ہاں تمہیں معلوم ہے کیا چاہیے مجھ کو ہاں تمہیں معلوم ہے کیا چاہیے مجھ کو ہاں تمہیں معلوم ہے کیا چاہیے مجھ کو یا سے کرم کر میں بڑی دور سے آیا یا سے کرم کر میں بڑی دور سے آیا ٹکڑوں سے تیرے در کے سہاں پڑتی ہے دنیا ٹکڑوں سے تیرے در کے سہاں پڑتی ہے دنیا مالک تیرے جگ کو تیرے اللہ نے بنایا مالک تیرے جگ کو تیرے اللہ نے بنایا ہو شکر ادا کیسے تمہارا سجدہ ہو شکر ادا کیسے تمہارا سجدہ مجھ
دربار کا دیدار کرا دو مجھے پاپی کو دربار کا دیدار کرا دو ہر یار بے گئے رنگ ہر یار او بے گئے سے میں آیا سے میں آیا نظروں میں سدا رکھنا میرے رنگی کو نظروں میں سدا رکھنا میرے رنگی کو میرا ہو میرے سر پہ ہمیشہ تیرا سایہ میرا ہو میرے سر پہ ہمیشہ تیرا سایہ تم نے سبھ جینا مجھے بدنام مقدر کو سہام تم مقدر کو سہام تم Sunday Allah Muhammad Sunday Allah Muhammad Sunday Allah Muhammad Sunday Allah Muhammad جنت میں ہو حاصل خدا کو حاصل جنت میں ہو حاصل بڑا ہے صلی علی محمد جس نے بڑا ہے صلی علی محمد جنت میں کام ہوگا جنت ہوگا جنت مقام ہوگا آرام ہوگا غریب ہے صلی علی محمد صلی علی محمد جان ہوگی رحمت کے ساتھ ہوگی اس کی نجات ہوگی رحمت کے ساتھ ہوگی جو عمر کے مر گیا ہے صلی علی محمد جو عمر کے مر گیا ہے صلی علی محمد جو عمر کے مر گیا ہے
صلی علی محمد کیا دوسرے سرانے صلی علی محمد جنت والو اللہ جنت والو کانا جنت والو اللہ جنت والو مرتے شروع رہا ہے صلی علی محمد مرتے شروع رہا ہے صلی علی محمد جانے بلے علم کو رضوان ہم کو جانے بلے علم کو رضوان ہم کو سینے پہ رکھ رہا ہے صلی علی محمد سینے پہ رکھ رہا ہے صلی علی محمد دل کا بے بھروسہ رنگ بر بدن میں لوٹا منزل کا بے بھروسہ اکبر جنت میں لوٹا کیا دور چلا ہے صلی علی محمد کیا خوب چلا ہے صلی علی محمد دوا ہے صلی علی محمد تعریف بلا ہے صلی علی محمد اللهم صل على سيدنا نبينا سيدنا مولانا دوبار السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط ہاتھوں میں حسر تک رہے دامن مصطفیٰ کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ نزا کے وقت جب میری شاخوں میں انتشار ہو نزا کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو میری نظر کے سامنے گنبد ہو حرا فقط میری نظر کے سامنے گنبد ہو حرا فقط دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہے وہ دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہے کہ ہو
سر پہ گرمی دے نالے میں مصطفیٰ فقط رکھنے کو سر پہ گرمی دے نالے میں مصطفیٰ فقط نعت رسول پاک ہے نجمی کا مقصد حیات نعت رسول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات آخری دم لبوں پہ ہو سرکار کی ثنا فقط آخری دم لبوں پہ ہو سرکار کی ثنا فقط کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط ہاتھوں میں حسر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط. السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم
ہمیں محبت کے محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں محبت کے محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو اور وہ ماننے والوں کو دیتے ہیں دعا مثال مثال سلامت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو اور انشاءاللہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے انشاءاللہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے نبوت ہو تو ایسی ہو نبوت ہو تو ایسی ہو رسالت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو اور مجرم کو ملتی ہے پناہ بھی جزائے مجرم کو ملتی ہے پناہ بھی جزائے مدینے میں جو لگتی ہے مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی اور بنا دیتے ہیں سائل کو سکندر ہو زمانے کا بنا دیتے ہیں سائل کو سکندر
زمانے کا کریم ہو تو ایسی ہو سخاوت ہو تو ایسی ہو کریم ہو تو ایسی ہو سخاوت ہو تو اور محمد کی ولادت پر پورے سب کو عذاب محمد کی ولادت پر پورے سب کو عذاب اور زمین و آسمان والے بھی آتے ہیں غلامانہ زمین و آسمان والے بھی آتے ہیں غلامانہ حقیقت ہے یہی ناصر حقیقت ہے یہی ناصر حکومت ہو تو ایسی ہو حقیقت ہے یہی ناصر حکومت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں معزز مکرم سامعین حضرات اللہ وحدہ شریف کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیے باواز بڑے بڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم 5-7-10 منٹ کے لیے میں صرف اس ماہ مقدس کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہوں گزشتہ شب برات کو وقت نہیں ملا کہ اس کی جو ہے فضیلت اور اس کی برکتیں بیان کر سکیں حضرات محترم اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت میسر ہوئی سبحان اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ملی اور نسبت جو چیز ہوتی ہے بڑی کام کی چیز ہوتی ہے حضرات محترم حدیث پاک میں نے بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ جو مہینہ ہے شعبان المعظم کا
یہ میرا مہینہ ہے، شہر اللہ، پھر رمضان اللہ شہر اللہ، اور رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرات محترم، مہینے تو سال میں 12 مہینے آتے ہیں، لیکن کیا شان اس مہینے کی جس کو حضور کہتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ نسبت بڑی چیز ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی وہ خود بخود چیز ارفع و اعلیٰ ہو جاتی، یعنی بلند ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، شعبان کو جو مہینہ ہے شعبان کا، اس میں 5 لفظ ہیں۔ اگر آپ اس لفظ کی جو ہے تعریف پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے، تو آپ کو خود بخود اس کی شان پتہ چل جائے گی۔ لفظ شعبان میں پہلا لفظ کا شین، اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو شرف ہی شرف عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ شین سے شرف عطا کرتا ہے۔ پھر شین کے بعد آتا عین، عین کا معنی علو، علو سے مطلب اردو معنی میں بلندی، رتبے، بلندیاں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہی انسانوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اگر بلندی عطا نہ فرما تو شعبان، میں نے آپ کو ایک حدیث پاک روایت بیان کی تھی کہ حضور نے فرمایا اس مہینے میں اور اس شب میں سارے حکمت والے کام بانٹ دیے جاتے ہیں، ہر مومن کا اپنا نصیب لکھ دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے فرشتوں کو کہ اے فرشتوں، تم میرے بندوں کو یہ انعامات بانٹ دو، ان کو یہ جو ہے وزدہ جا فضا اور خوشخبری سنا دو کہ تمہیں اس سال میں تمہیں یہ چیزیں، یہ نعمتیں تمہیں میسر ہونے والی ہے۔ تو حضرات محترم، اس شب میں ہر حکمت والا کام لکھ دیا جاتا کہ اس سال، اس شب سے لے کے آنے والی سال کی شب میں جب تک انسان کون سا عمل کریں گے، کتنی نیکیاں کریں گے، کتنے ان کو حج جو ہے عمرہ میسر ہوں گے، وہ کتنے لوگ حج کریں گے، کتنوں کی جو ہے موت ہو جائے گی، کتنوں کو رزق دیا جائے گا، یہ سارا فیصلہ اس رات میں کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو بڑی جو ہے فضیلت ہے، فضیلت حاصل اس لیے ہے کہ اس مہینے میں جو ہے خاص اللہ رب العالمین کا جو تحفہ ہے وہ شب برات ہے، سبحان اللہ۔ اس مہینے کی نسبت سے سارا مہینہ ارفع و اعلیٰ ہو گیا۔ اور پھر دوسری نسبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور جس چیز کو حضور اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ یا یہ میری چیز ہے، تو وہ بڑی اور اعلیٰ اور عرفہ والی ہو جاتی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، حضرات محترم، اور پار دیکھا ماشاءاللہ، حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، جنہوں نے جو ہے حج کی جو ہے اور پار کی زیارت کر کے آئے ہوں گے، اور جانا بھی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک سے جب واپس لوٹ رہے تھے، تو جو ہے اور پہاڑ کے قریب سے ہم گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا، کیا کہا؟ یہ تاب ہے اور یہ اور پہاڑ ہے، اور یہ اور پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، غور کیجئے، مدینہ شریف زیارت کرنے جاتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کی زیارت کرنے جاتے، لیکن عشاق مصطفیٰ، سینکڑوں عشاق مصطفیٰ مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کی زیارت کرنے کے بعد اور پہاڑ کی زیارت کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ جب یہ ہمیں روایت پڑھنے کو ملی، اس پر سے جب نظر گزری تو ہمیں یہ پتا چلا حضور نے کیوں فرمایا، اور لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں، بھیڑ لگی رہتی ہے، وہاں بڑا ہجوم لگا رہتا ہے، اور لوگوں سے پوچھا جاتا بھائی یہاں کیوں آئے، تو کہا کہ ہم جو ہے اور پہاڑ کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ ان عقل کے اندر لوگوں کو آپ کوئی کہے کہ جو مقدس جگہ پر اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقدس مقامات ہیں، نشانیاں ہیں، وہاں لوگ کوئی جاتے ہیں تو وہ عقل کے یتیم لوگ کہتے ہیں تم جو ہے ان لوگوں جو ان چیزوں کی زیارت کرتے ہو ان میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو پتھر جو ہے پتھروں کا ایک پہاڑ ہے، ظاہر سی بات ہے پہاڑ ہے جیسا دوسرے پہاڑ ہے ایسا وہ بھی پہاڑ ہے، لیکن لوگ اس کی زیارت کرنے کیوں جاتے؟ عرب ممالک میں سارے جو ہے پہاڑ ہی پہاڑ ہے، لیکن مومن مسلمان عاشق رسول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عاشق جب مدینہ جاتا ہے تو پھر مدینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کی زیارت کرنے کے بعد اور پہاڑ دیکھنے کیوں جاتا ہے؟ تو ان عقل کے اندھے لوگوں کو کسی عاشق نے جواب دیا کہ تمہیں نہیں پتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہتے کہ میرا ہے، آپ لوگ جو ہے حضرت امام حسین، امام علی مقام، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ بے شک کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی نسبت سے ہے، حضور کی نسل سے ہے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے، تو یہ ڈبل نسبت ہو گئی۔ تو نسبت کے طور پر ہم حضرت امام علی مقام اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کی آل ہونے کا جو انہوں نے شرف حاصل کیا اس وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
जिस चीज को अपना कहते हम उनसे मोहब्बत करते, क्यों? इसलिए कि उनकी निस्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई है। तो हुजूर ने फरमाया ये बहुत का बार हमसे मोहब्बत करता है, हम इनसे मोहब्बत करते हैं। हज़रात मोहतरम, निस्बत बड़ी चीज जो है वक्त रखती है, बड़ी जो है कीमत और कदर रखती है। हज़रात मोहतरम, काबतुल्लाह का हम तवाफ करने जाते हैं तो जिस जो है हजरे अस्वद की हम ज़ियारत करते हैं और बोसा देकर आते हैं, उसको चूमते हैं और लोगों का हुजूम लगा रहता है, भीड़ लगी रहती है, बड़ा जो है वहां रश का रहता है। हर कोई ये चाहता है कि मुझे जो है थोड़ी बहुत जो है चूमने को मुझे मिल जाए, बोसा देने को मुझे जगह मिल जाए, मुझे थोड़ा वक्त और थोड़ी जगह मिल जाए ताकि मैं हजरे अस्वद को चूम के वापस आ जाऊं। क्यों? इसलिए कि इसकी निस्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बाकी वो पत्थर हजरत उमर और फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आपने रिवायत पढ़ी, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तवाफ करने गए और जो है हजरत अस्वद को मुखातिब करके गए कि तू बेशक पत्थर है, ना तू नुकसान का मालिक है, ना तू नफा दे सकता है, ना तू मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं, बेशक तुझे रसूलुल्लाह ने चूमते हुए मैंने देखा है, बाकी तू तो एक पत्थर है, तू कोई हकीकत नहीं रखता, लेकिन मैं इसलिए चूम रहा हूं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए देखा। इसलिए तू जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को अपना कह दे, जिस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को टच कर दे, वो चीज बड़ी अफजल और बड़ी जो आला और अरफा हो जाती है और निस्बत के तौर पर हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हज़रात मोहतरम, तो जो निस्बत जो होती है बड़ी चीज हो, इसी के मुतालिक, इसी माह शाबान के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा महीना है, तो ये बड़ा अरफा वाला हो गया। और इस महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास करके जो है नेकियों का और जो है रोजे रखने की और जो इबादत करने की तरकीब जो है बनाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गया, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दिन शाबान का ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन में हुजूर ने रोजा ना रखा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया, या रसूलल्लाह, इसकी कोई जो है रमजान से भी अफजल कोई जो है इसकी फजीलत है, कोई बड़ी रमजान से भी इसकी फजीलत है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना जो है खेती बोने का है महीना। सुभान अल्लाह, ये महीना है जो खेती बोने का। मोमिन मुसलमान भाई रोजे रखे और रोजों की प्रैक्टिस करके और जो है काम काज और जो है तिजारत माल और मता से हर एतबार से इंसान फ्री होके रोजों की जो है प्रैक्टिस करे, रोजे रखे, ताकि आने वाला रमजान उनके लिए आसानी से गुजर जाए, ताकि उनकी आदत बन जाए कि मुझे रमजान में रोजे रखने। बेशक ये रोजे नफल है, लेकिन बड़े जो है बड़े फजीलत वाले हैं, बड़े इसमें बड़ा सवाब रखा गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को अपनाए, हुजूर जिस चीज को अपना कहते, हम उनसे बेशक मोहब्बत करते हैं और जो अकीदत के साथ उसको हम गले लगाते। तो इसलिए हज़रात मोहतरम, हुजूर से निस्बत रखने वाली हर चीज, ये मुस्तफा की दाढ़ी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास है, इमामा शरीफ है, दाढ़ी है, इतर शरीफ है, ये सारी चीजें हुजूर से निस्बत रखती है। तो हमें भी हुजूर की निस्बत और इसको हमें अपनाना चाहिए और अजर सवाब का हमें मुस्तहिक होना चाहिए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत पर जो है फिदा होने वाला बनाए और हुजूर की सुन्नत पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.